نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماند الجود والکرم، وعلی آلہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ہر دین، ہر دھرم، ہر مذہب کے ماننے والوں کے پاس کوئی نہ کوئی کتاب ہے۔ ہر دین، ہر دھرم اور ہر مذہب کے ماننے والے اپنے دین، دھرم اور مذہب کو سچا تصور کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مذہب اسلام کے سوا کوئی ایسا دین نہیں، کوئی ایسا دھرم نہیں، کوئی ایسا مت نہیں جو اپنے ماننے والوں کو اللہ تک پہنچا سکے۔ خود قرآن پاک فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تک پہنچنے والا دین دین اسلام ہے۔ الحمدللہ دین اسلام خوبیوں کا مذہب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی خوبیاں ہمارے سمجھ میں نہ آ سکیں، اور یہ صحیح ہے کہ مباہلے کی دعوت دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ مباہلے کی دعوت دینے کے لیے آدمی کے اندر اتنی روحانیت، اتنا کشف، اتنا کرامت اور اتنی روحانی طاقت ہونا چاہیے کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے فریق مخالف سے غالب ہو سکے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ بات کرنے سے پہلے اچھی طریقے سے سوچ سمجھ لینا چاہیے۔ مباہلے کی دعوت جن صاحب نے دی ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر آگ میں کودنے کے بعد وہ آگ جلا بھی دیں، پھر بھی ہمارا مذہب حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا۔ اور یہ قبول کر لینا کہ اگر ہم جل گئے اور تم باقی رہ گئے تو تمہارا مذہب سچا مان لیا جائے گا، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے مناظروں کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ ایسی شرط لگانا کہ اگر ہم ہار گئے تو ہم تمہارا دھرم، تمہارا مذہب، تمہارا عقیدہ قبول کر لیں گے، یہ بھی ناجائز ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا فریق مخالف زیادہ چرب زبان ہو، یا کچھ ایسے واقعات آ جائیں سامنے کی جس کی بنیاد پر ہم بول نہ سکیں، اور وہ اپنی چرب زبانی یا اپنی زور بیانی کی وجہ سے ہمیں مغلوب کر لے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اگر مغلوب ہو گئے، وہ غالب ہو گیا تو اس کا دھرم اچھا ہو گیا، اس کا دھرم سچا ہو گیا۔ الحمدللہ ہمارا مذہب سچا ہے۔ ہم مناظرے میں کامیاب ہوں یا خدا نخواستہ ناکام ہو جائیں، مباہلے میں ہم کامیاب ہوں یا خدا نخواستہ ناکام ہو جائیں، پھر بھی ہمارا مذہب سچا تھا، سچا ہے اور سچا رہے گا۔ ایسی کوئی شرط نہیں لگانا چاہیے۔ اور شدھی سنگٹھن کے موقع پر جو بھرتپور کے قریب حضرت شیر بیش سنت کا واقعہ مباہلے کے تعلق سے پیش آیا، اس کی پوری تفصیل جماعت رضائے مصطفیٰ کی تاریخ جو بریلی شریف سے کتاب چھپی ہے اس کے اندر موجود ہے۔ حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شدھی سنگٹھن کے موقع پر علماء اہل سنت کو لے کر بریلی شریف سے آگرہ پہنچے، کئی مہینے تک وہاں قیام فرمایا، اور روزانہ جو واقعات ہوتے تھے وہ خط کے ذریعے پرانے شہر بریلی میں ایک مولانا عبدالوحید صاحب رہتے تھے، ان کے پاس لکھ کر بھیج دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ واقعات دبدہ سکندری کے نام سے ایک اخبار جو رامپور سے نکلتا تھا، اس میں بھی وقتاً فوقتاً چھپتے رہتے تھے۔ تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ میں جو عکس دیا گیا ہے حضور مفتی اعظم ہند کے خط کا اور دبدہ سکندری کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ سرکار مفتی اعظم کا نہیں
بلکہ مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیس سنت کا ہے، اس لیے کہ حضور سرکار مفتی اعظم ہند نے خود ہی اپنے قلم سے تحریر فرمایا ہے کہ آج تو عجیب معاملہ ہوا، شیر بیس سنت اپنے مد مقابل پنڈت شردھانند کے مقابلے میں گئے، پہلے چیلنج مناظرہ دیا، وہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، تو گاؤں کے جو لوگ شدھی ہونا چاہتے تھے ان کی طرف رک کر کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، میں اس پنڈت کو چیلنج مناظرہ کر رہا ہوں مگر یہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے، تم جس مذہب پر تھے وہ ہمارا مذہب مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے، اس لیے ایک سچے اور اچھے مذہب کو چھوڑ کر باطل دھرم کو قبول نہ کرو۔ اور لوگوں کو طرح طرح سے آپ نے ترغیب دلائی، مگر اس وقت بھرتپور کا راجا سپاہیوں کو لے کر، ساز و سامان کو لے کر، اسلحے لے کر اور کافی روپے پیسے اور سرمایہ لے کر پہنچا ہوا تھا، اس نے لالچ دی تھی کہ جو لوگ شدھی ہو جائیں گے انہیں ہم زمینیں دیں گے، انہیں روپیہ پیسہ دھن دولت دیں گے اور انہیں مالا مال کر دیں گے، تو دنیاوی دولت کے نشے میں لوگ شدھی ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو چیلنج مناظرہ دیا، اور جب وہ مناظرے کے لیے تیار نہ ہوا تو عوام کی طرف رک کر کے ان کو سمجھایا کہ ہم جس مذہب پر ہیں وہی سچا مذہب ہے، اور ان کے باطل مذہب کو سچا مذہب چھوڑ کر تم اختیار نہ کرو، مگر پھر بھی جب نہیں لوگ مانے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں روحانیت عطا فرمائی تھی، صاحب کشف و کرامت تھے، اور اپنے کشف و کرامت کے بنیاد پر انہیں یہ یقین تھا کہ اگر ہم آگ میں کودیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور شردھانند اس میں جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر جب انہوں نے دیکھا کہ کسی طریقے سے کام نہیں بن رہا ہے تو آگے بڑھے اور اسٹیج کے اوپر چڑھ گئے اور پنڈت شردھانند کا ہاتھ پکڑا اور للکار کے فرمایا کہ یہ آگ تم نے جلائی ہے، اس کی پرستش تم کرتے ہو، آؤ ہم دونوں چل کے اس آگ میں کودتے ہیں، اور یہ آگ اگر تمہیں جلا دے گی تو تم باطل مذہب پر ہو، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم اس آگ میں کودیں گے، محفوظ و معمون رہیں گے اور ہمیں آگ نہیں جلا سکتی ہے۔ یہ واقعہ حضور شیر بیس سنت کا ہے، جس کو حضور سرکار مفتی اعظم ہند نے خود اپنے قلم سے تحریر فرمایا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی جو تاریخ چھپی ہوئی ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، دفتر سکندری اخبار میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور حضور مفتی اعظم ہند کے خط میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سیمینار بمبئی میں رضا اکیڈمی کے لوگوں نے کروایا تھا تو حضور شارح بخاری مفتی شریف الحق صاحب علیہ رحمۃ و رضوان نے اس واقعے کو سرکار مفتی اعظم کی طرف منسوب کر کے مقالے میں اپنے لکھا تھا۔ میں نے اس وقت ان سے اعتراض کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ واقعہ حضور سرکار مفتی اعظم کا نہیں بلکہ حضور شیر بیس سنت کا ہے۔ سرکار مفتی اعظم کے پاس ایسے واقعات کی کمی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کسی دوسرے کا واقعہ ان کے نام سے منسوب کیا جائے۔ تو حضرت شارح بخاری نے فرمایا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو لائیے، تو حضرت مفتی محبوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مشاہدہ مولانا حشمت علی اس وقت میرے پاس تھی، میں نے ان کو دکھایا، انہوں نے دیکھا تو اس کو انہوں نے قبول فرمایا، اور اس کے بعد انہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ واقعہ حضور شیر بیس سنت کا ہے۔ بہت بعد میں نے لکھنؤ میں سن 92 میں جب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا سے مینالو کانفرنس کی اور مولانا شہاب الدین رضوی کو میں نے جو عنوان دیا تھا وہ یہ تھا کہ جمع تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ، تو وہ جب لے کر لائے تو بہت سے علماء نے اس کو پسند کیا اور یہ کہا کہ اس واقعے کو آپ اور تفصیل سے پورے تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ کو آپ تیار کیجئے اور ایک کتابی شکل دے دیجئے۔ انہوں نے کتابی شکل دے کر تاریخ جماعت رضائے مصطفیٰ کو چھپوا دیا، اور اس میں جو انہوں نے عکس دیے تو اتفاق سے اس میں دفتر سکندری کا بھی عکس ہے، حضور مفتی اعظم ہند کے خط کا بھی عکس ہے، اور دفتر سکندری سے اور حضور مفتی اعظم ہند کے خط سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سرکار مفتی اعظم نے تحریر فرمایا ہے، اور اصل واقعہ مظہر اعلیٰ حضرت حضور شیر بیس سنت علیہ رحمۃ و رضوان کا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر کوئی ایسا صاحب کرامت اور صاحب تصرف ہو کہ جس کو یہ یقین ہو کہ ہم اپنے کرامت و تصرف کی بنیاد پر آگ کو بجھا دیں گے اور محفوظ و معمون رہیں گے، تو وہ اگر کچھ اس قسم کی بات اسلام کی حقانیت ظاہر کرنے کے لیے کہے تو کچھ سوچا بھی جا سکتا ہے، لیکن ہر
ارے غیرے نتھو خیرے یا ہر کس و ناکس کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ اس قسم کا اعلان کرے سستی شہرت کے لیے یا نام و نمود کے لیے کہ ہم آگ میں کود جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ آگ میں کودے اور آگ نے جلا دیا تو جلنے کے بعد بھی ہمارا مذہب اسلام حق تھا، حق ہے اور حق رہے گا، چاہے ہم جل کے خاکستر ہو جائیں، خدا کرے کہ ہم محفوظ و معمول رہیں، لیکن اگر جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں جب بھی مذہب اسلام ہی سچا مذہب ہے، اس کے مقابلے میں جتنے بھی دھرم ہیں وہ سب باطل ہیں، اور الحمدللہ ہم اسی سچے مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں حق پر چلنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔